وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہماری بات چل رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر چونکہ بہت کم کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ہم سب کے دادا ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہر مجلس میں ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شکایت بھی تھی کہ میری ذریت، میری اولاد مجھے بھول گئی، تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کافی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی۔ پچھلی مرتبہ یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح ڈالی اور روح مکمل جسم کے اندر جب پہنچ گئی تو آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلا کام اللہ نے کیا کروایا؟ اللہ نے کہا کہ آدم، جو فرشتے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر سلام کرو۔ تو سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کروایا سلام، تاکہ حضرت آدم کے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے، جیسا کہ ابلیس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ تو تکبر کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم کو روح ڈلتے ہی سب سے پہلا کام یہ کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام چل کر فرشتوں کے پاس گئے، ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ آدم، یہ تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہے، یعنی جب بھی تمہاری کسی سے ملاقات ہو تو ملاقات کرتے وقت سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وہ کام ہم نے آپ کو بتا دیا، اس کام کو یاد رکھو، آئندہ کے لیے ہمیشہ یہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام رہے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ ابھی پیدا ہوئے ہیں، ابھی روح آپ کے اندر ڈلی ہے، آپ نے پہلی مرتبہ یہ لفظ سنا کہ ذریت کے معنی ہوتے ہیں اولاد عربی کے اندر۔ اب حضرت آدم کو ابھی پتہ نہیں کہ ذریت کیا ہوتا ہے، تو اللہ سے سوال کیا کہ اللہ، یہ میرا سلام ہے، یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا، لیکن میری ذریت یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، تمہاری ذریت میرے دونوں ہاتھوں کے اندر ہے، میرے دونوں ہاتھوں کے اندر، جیسے انسان کا دایاں بایاں ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس لیے کہ انسان کا ہاتھ ایک دائیں ہاتھ جو ہوتا ہے، جس سے زیادہ کام کرتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، جس سے کام نہیں کرتا دوسرا وہ کمزور ہوتا ہے۔ لیکن یہ انسانوں کے حساب سے ہے، اللہ کے تو چونکہ دونوں ہاتھ مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، اب وہ کیسے ہیں، کیا شکل ہے، کیا صورت ہے، ان کے بارے میں اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، اور ہمیں اس چیز کے بارے میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ بس اللہ نے جو بات جتنی بتائی ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ تمہاری ذریت یہ میرے دونوں ہاتھوں کے اندر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت آدم کی پشت پر رکھا، جس سے حضرت آدم کی پشت سے قیامت تک جتنے بھی نیک لوگ، جنتی لوگ پیدا ہونے والے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے آ گئے، سب آپ کے سامنے کھڑے نظر آئے حضرت آدم کو۔ یعنی قیامت تک جتنے بھی لوگ، جس میں حضرت آدم سے لے کے قیامت تک تمام انسان جو بھی جنتی ہیں، وہ سب جو ہے حضرت آدم کو نظر آئے کہ، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری ذریت ہے جو جنت میں جائے گی، اور جو میری بات مانے گی، جو میرے طریقے پر چلے گی، یہ وہ ہے قیامت تک۔ یہ سارے نیک لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور یہ سب آپ کی ذریت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا ہاتھ حضرت آدم کی پشت پر رکھا،
جس سے قیامت تک وہ تمام لوگ جو اللہ کی نافرمان ہیں، جو جہنمی ہیں، جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، وہ سب حضرت آدم کے سامنے ظاہر ہو گئے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ سب جو ہے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے، اور یہ بھی تمہاری ضروریت میں سے ہیں، یہ بھی تمہاری اولاد میں سے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسان جو جنتی ہیں وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلا دیے، ان کے سامنے ظاہر کر دیے. اور جو جہنمی لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو اللہ کا انکار کریں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلا دیے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا لوگوں کو، جہنمی لوگوں کو بھی دیکھا، جنتی لوگوں کو بھی دیکھا، سب الگ الگ ہیں، سب کے قسمیں الگ الگ ہیں. کوئی کالا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی ٹھنگنا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، یعنی الگ الگ مختلف قسم کی چیزیں نظر آئی. تو حضرت آدم نے فرمایا کہ یہ ان میں فرق کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا فرق اس لیے ہے تاکہ یہ لوگ میری نعمتوں کی شکریہ ادا کریں. اگر سب کو میں ایک جیسا بنا دوں تو کون شکریہ ادا کرے گا؟ مثال کے طور پر میں سب کو مالدار بنا دوں تو پھر کون شکریہ ادا کرے گا؟ سب کو میں خوبصورت بنا دوں تو کوئی شکریہ میرا ادا نہیں کرے گا. میں نے انسانوں کی مختلف قسمیں بنائی ہیں. کسی کو خوبصورت بنایا تاکہ وہ بدصورت کو دیکھے تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. کسی کو میں نے صحیح تندرست بنایا تاکہ وہ کمزور، مجبور، محتاج کو دیکھے تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. تو اس سے انسان کو شکریہ ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تم سے جو اونچے لوگ ہیں ان کو چھوڑو، ان کی طرف نظر بھی مت کرو. اللہ نے تم کو جو کچھ دیا ہے تو تم سے نیچے کے درجے کے جو لوگ ہیں ہمیشہ ان کے پاس بیٹھو، ان کی طرف نظر کرو، ان کے پاس رہو. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تمہیں ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق ملے گی. تم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو گے تو ہمیشہ شکریہ ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاس تو اتنا ہے، اس کے پاس یہ بھی نہیں ہے. میرے پاس تو مکان ہے، اس کے پاس مکان بھی نہیں ہے. میرے پاس تو گاڑی ہے، اس کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے. میرے پاس تو کپڑے ہیں، اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں. تو تمہیں شکریہ کرنے کا موقع ملے گا. اور تم اوپر والوں کو دیکھو گے تو ناشکری کرو گے کہ اللہ اس کو تمہیں اتنا دیا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں دیا. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی قیمتی ہوتی ہے، بڑی فائدہ مند باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے یہ جو بات بتائی نا، یہ بڑی فائدہ مند باتیں ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اوپر والے کو کبھی مت دیکھو. اوپر والوں کے دیکھو گے تو ناشکری پیدا ہوگی ہمیشہ اپنے آپ، اور نیچے والے کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کرنے کا تمہیں موقع ملے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں. ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، ان کے پاس چپل نہیں تھی، ننگے پیر جا رہے تھے. اس وقت غریبی تھی، مجبوری تھی، آدمی کے پاس میں کپڑے تک پورے پہننے کے لیے نہیں ہوتے تھے. کسی کے پاس میں چادر، کسی کے پاس میں لنگی، چپل بھی نہیں ہوتی تھی. تو شیخ سعدی ننگے پیر جا رہے تھے. تو دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ میں تیرا نیک بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، اور تو نے مجھے چپل بھی نہیں دی، کم سے کم چپل تو میرے پاس ہوتی کہ میں تیری چپل پہن کے جو ہے تیرے راستے میں نکلتا. دھوپ ہے، گرمی ہے، کنکر مٹی ہے، کانٹے ہیں، اگر چپل ہوتی میرے پاس میں تو بہت اچھا رہتا. یہ بات پیدا ہوئی دل میں. کچھ دور آگے چلے تو آگے دیکھا ایک آدمی کو کہ اس آدمی کے پیر ہی نہیں ہیں، یعنی بغیر پیر کے وہ آدمی ہے. تو فوراً حضرت شیخ سعدی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے کہا کہ اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تو مجھے چپل تو دے دیتا، یہ مجھ سے ناشکری ہو گئی. میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں اور میں تیرا اب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے پیر تو دیے. یہ آدمی جس کے تو نے پیر بھی نہیں دیے، اس کے پاس میں تو پیر بھی نہیں ہے اور میرے پاس میں تو پیر تو ہیں، چلو چپل نہیں ہے کوئی بات نہیں. تو اس سے کیا ہے، آدمی کو شکریہ کرنے کا موقع ملتا ہے. جو آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے اور اوپر والوں کو دیکھے گا تو ہمیشہ ناشکری ہوگی. اور اللہ نے جتنی بھی نعمتیں ہم کو دی ہے، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے. کسی ایمان والے کو دنیا کے حساب سے چاہے کچھ بھی نہیں ملے
اگر اس کو ایمان مل گیا تو سمجھو کہ سب سے بڑی نعمت اس کو مل گئی. اس لیے کہ دنیا کی نعمتیں چاہے انسان کو کتنی مل جائے، مال دولت ترقی گاڑی گھوڑے مکان دکان کتنی ہی ہوں، لیکن یہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ ایک دن چھوٹنے والی ہے. اور ایمان جس کو مل گیا، یہ ایمان اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دلائے گا، اس کو جنت تک پہنچائے گا. تو سب سے بڑی نعمت یہ ایمان ہے. اس لیے کسی انسان کو، ویسے تو ہر ایمان والے کو اللہ نے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے حساب سے اللہ نے بالکل مجبور رکھا ہے. ہر ایمان والے کو اللہ نے دنیا کی ضرورت کی ساری چیزیں دی ہے جس سے انسان اپنا گزارا کر سکے. یہ الگ بات ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ، باقی سب کو اللہ نے دی ہے. تو جس کو اللہ نے ایمان دے دیا، چاہے اس کو اللہ نے ایمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا، لیکن ایمان اگر اس کو صحیح سلامت دے دیا اور ایمان اس کے پاس میں ہے تو سمجھو کہ سب سے بڑی نعمت اس کے پاس میں ہے. ایک اللہ والے ایک شہر کے اندر ان کو جانا تھا، تو چلتے چلتے جب شہر کے اندر گھسنے کا نمبر آیا تو رات ہو چکی تھی. اس وقت جو ہے ہر گاؤں والا ہر شہر والا اپنے شہر کے چاروں طرف باؤنڈری رکھتے تھے بڑی بڑی، تاکہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے. اس لیے کہ اس وقت حملے آمنے سامنے کے ہوتے تھے تاکہ دشمن چڑھ نہ سکے. تو ہر شہر والا، ہر شہر کا جو بادشاہ جو حاکم ہوتا تھا، وہ شہر کی چاروں طرف اونچی اونچی باؤنڈری اور اس کے بڑے بڑے گیٹ ہوتے تھے. رات ہوتے ہی ان کو لگا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی باہر کا آدمی اندر نہ آ سکے. تو ان کو جس شہر میں جانا تھا، پہنچتے پہنچتے ان کو شام کا وقت ہو گیا اور دربان نے گیٹ بند کر لیے. انہوں نے اس سے کھلوانے کی کوشش کری کہ بھائی مجھے اندر جانا ہے، میرے رشتے دار ہیں، ان سے ملنا ہے اور میں ان کے پاس میں ٹھہروں گا. وہ دربان میں بالکل صاف منع کر دیا، نہیں آپ اندر نہیں جا سکتے، بادشاہ کا حکم ہے کہ آج بالکل دروازے نہیں کھولنے. تو پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں کھولنے، کوئی بات تو بتاؤ، مجھے تو بہت ضرورت، میرے تو رشتے دار اندر. تو کہا کہ آج نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ آج بادشاہ نے سختی کے ساتھ میں منع کیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بادشاہ کا جو پرندہ ہے دربار سے، وہ پرندہ اڑ گیا، غائب ہو گیا. تو بادشاہ نے سختی کے ساتھ بھی کہہ دیا کہ آج دروازے پر کھولنا رات کو، ورنہ وہ پرندہ میرا گیٹ سے باہر نکل جائے گا. تو ان کو بڑا تعجب ہو گیا، عجیب بیوقوف بادشاہ، پرندے کے باہر نکلنے کے لیے گیٹ کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ تو اوپر ہو کے چل جائے گا. چلو تم نے اونچی اونچی دیواریں کر رکھی ہے تو پرندہ تو اوپر ہو کے اڑ جائے گا دیواروں کے اوپر ہو کے. تو اللہ کی طرف متوجہ، اللہ تمہیں کیسے لوگوں کو بادشاہ دیتی، ایسے بیوقوف لوگ جن کو اتنی سی عقل نہیں ہے، اتنی سی تمیز نہیں ہے، یہ کیا بادشاہ کریں گے، کیا حکومت کریں گے، یہ کیا لوگوں کے نظام کو چلائیں گے. بس یہ بات دل میں آئی تو اللہ نے فوراً ایک الہام ڈالا، اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی اور یہ کہا کہ ان کا جو بھی نام تھا کہ کیا تم اس بادشاہ کو چاہتے ہو، اگر آپ کہیں تو ہم یہ بادشاہ ہم آپ کو دے دیں. یہ بیوقوف بادشاہ ہے، یہ اس لائق نہیں ہے، اگر آپ کو چاہیے یہ بادشاہ تو ہم آپ کو دے دیں، لیکن اس کے بدلے جو ایمان ہے وہ ہم آپ سے لے لیں گے. یعنی آپ کے پاس میں جو ایمان ہے اس ایمان کے بدلے ہم آپ کو یہ بادشاہ دے دیں. تو فوراً ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور فوراً اللہ سے معافی مانگی، نہیں اللہ ایسا نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو نے جو ایمان دیا ہے مجھے تو یہی سب سے بڑی نعمت ہے اور مجھے اسی اپنے ایمان پر باقی رکھنا. یہ کبھی مت کرنا کہ میرے ایمان کو چھین کر اور مجھے دنیا کی حکومت دے دے، دنیا کی بادشاہ دے دے، مجھے ایسا نہیں چاہیے. تو آدمی کے پاس میں جو اللہ نے ایمان دیا ہے اس کی قدر کرے اور اس کو بڑی قیمت سمجھے. یہ بہت بڑی، دنیا کی ساری حکومتوں سے بڑھ کر دولت ہے ایمان. اس لیے آدمی کبھی یہ محسوس نہ کرے کہ مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا، میں تو ایسا ہوں، میں تو ایسا ہوں. نہیں، ایمان ہے تو سمجھو کہ سب کچھ آپ کے پاس میں ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کو سارے وہ لوگ دکھائے گئے جو جنتی ہیں، جو جہنمی ہیں. جنتی لوگوں میں کوئی خوبصورت، کوئی کیسا، کوئی کیسا، ایک شخص جو ہے سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ حسین جمیل، بالکل چمکتا ہوا چہرہ. تو حضرت آدم نے پوچھا کہ اللہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں. آپ کی اولاد میں بہت سارے نبی ہیں، ان نبیوں میں سے داؤد علیہ السلام ہے، یہ بڑے خوبصورت ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ ان کی عمر کیا ہوگی؟ کہا کہ ان کی عمر جو ہے 60 سال ہوگی، دنیا میں 60 سال جئیں گے. پھر اللہ نے پوچھا میری عمر کتنی ہوگی؟ حضرت آدم نے پوچھا میری عمر کتنی ہوگی؟ آپ کی عمر 1000 سال ہوگی. تو حضرت آدم علیہ السلام کو رحم آیا کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے یہ ہے اور اتنا خوبصورت انسان، سب سے زیادہ خوبصورت حسین لگ رہا ہے اور صرف 60 سال. کہا اللہ میری
1000 سال کی عمر میں سے 40 سال ان کو دے دینا، میری کم کر دینا، لیکن آپ ان کی پوری 100 سال کی عمر کر دو۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے کر دیں گے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، ساری باتیں ہو چکی، دنیا میں آ گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا اور 960 سال، ہاں 40 تو کم ہو گئے نا، تو 960 سال کی عمر جب حضرت آدم علیہ السلام کی ہو گئی مکمل، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کے لیے کہ جاؤ روح قبض کر کے لے جاؤ۔ فرشتہ جب آیا تو آپ نے کہا کہ نہیں ابھی کیسے آ گئے، میری تو عمر اللہ نے 100 سال بتائی ہے۔ کہا کہ نہیں آپ بھول گئے، آپ 40 سال اپنی عمر میں سے داؤد علیہ السلام کو دے دی تھی نا۔ کہا نہیں کچھ نہیں ایسا نہیں، مجھے تو 100 سال ہی پورے 1000 سال ہی رہنا ہے۔ کہا کہ نہیں اب نہیں ہو سکتا، اللہ نے مجھے بھیج دیا، آپ کی عمر 960 سال کر دی اللہ نے، وہی رہے گی، اور فوراً جو ہے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان ایک تو بھول جاتا ہے، ہمارے دادا حضرت آدم جو ہے بھول چکے، حالانکہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے، خود نے کہا کہ میری 1000 سال کی عمر میں سے 40 سال ان کو دے دو، اور اللہ نے دے دی۔ حضرت داؤد کی عمر اتنی کر دی، تمہاری اتنی کر دی، پھر بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب دنیا میں آئے تھے آدم علیہ السلام تب بھی بڑے روئے، بڑے پریشان، اس لیے جنت سے آئے تھے، اب جانے کا نمبر آیا واپس جنت میں تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ انسان کی عادت ہے، حضرت آدم کی عادت تھی، وہی عادت جو ہے آج ہماری ہے کہ ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اس کو فوراً بھول جاتے ہیں، ہمیں کسی کو کچھ دینے کا نمبر آتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں، لینا کیا ہوتا ہے تو یاد رہتی ہے، کسی سے 1000 روپے لینے تو ہمیشہ یاد رہیں گے، کسی کو 1000 روپے دینے تو اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے، اس لیے آدمی کو یاد رکھنی چاہیے چیزیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔